پیارے دوستو، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری خواتین کو خامندی ایسے ملتے ہیں جو ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں اور جس وجہ سے عورت کو طلاق لینی پڑتی ہے۔ لیکن معاملہ جو بھی ہو، طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کوئی بھی شخص شادی کرنے کے لیے اتنی جلدی رضامند نہیں ہوتا اور طلاق یافتہ عورت کی اس قدر ناقدری کی جاتی ہے جو ناقابل بیاں ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی طلاق یافتہ عورت کا سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، رفت ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ اس کی شادی خالہ زاد سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی پتا چلا کہ اس کا خاوند تو ایک نشئی آدمی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اس کی ہر زیادتی برداشت کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن پھر ایک رات رفت کا خاوند اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی کر گھر آیا اور آتے ہی رفت اور بچوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اس قدر نشے میں ڈوبا تھا کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کو اس قدر مارا کہ محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ رفت پر طرح طرح کی الزام تراشی بھی کرتا رہا۔ رفت نے سوچ لیا کہ آج اس کا اس گھر میں آخری دن ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور پھر عدالت میں کیس کر کے اس نے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد اس کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی کیونکہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور بھائیوں کے گھر رہنا اس کے لیے ویسے بھی مشکل تھا۔ رفت پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور سمجھدار عورت تھی۔ اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ ہے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں کوئی شخص بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے 2 بچے بھی تھے اور اب وہ طلاق یافتہ تھی۔ سال گزرنے میں دیر نہ لگی اور اب رفت کے بچے سکول جانے کے قابل ہو چکے تھے۔ رفت کے والدین اور اس کے بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے اور وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی شخص بھی رفت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہ ہوا۔ وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور ایک کرائے کے مکان پر رہنے لگی اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل بھی کروا دیا۔ نوید صاحب اسکول کے پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول کے مالک بھی تھے۔ اب نوید صاحب کی عمر تقریباً 55 سال تھی اور وہ رفت کی قابلیت سے کافی متاثر تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری عورتوں کی نسبت رفت کے زیادہ قریب تھے۔ نوید صاحب نے رفت کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا اور رفت کی تنخواہ بھی دوسری ٹیچروں کی نسبت زیادہ تھی۔ اب یہ خدا ترسی تھی یا پھر رفت کی قابلیت اور خوبصورتی کا کمال تھا کہ نوید صاحب دن بدن اس کے قریب ہی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رفت نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ نوید صاحب اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ نوید صاحب کی بیوی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ رفت کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے تھے اور نوید صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے رفت کے دل میں ان کی عزت دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور بلاخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے نوید صاحب سے نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن رفت نے جب یہ بات اپنی ماں باپ سے کی اور بات کرتے کراتے بھائیوں تک پہنچی تو بھائیوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ نوید صاحب کی عمر تقریباً رفت سے 20 سال زیادہ تھی۔ رفت نے بہت کوشش کی کہ اس کی شادی نوید صاحب سے ہو جائے، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی یہ خواہش نہ سمجھی اور وہ اپنی بات پر بضد رہے۔ جب رفت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کے بھائی کسی صورت بھی اس کا نکاح نوید صاحب سے نہیں کروائیں گے تو اس نے غلط راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ نوید صاحب اور رفت کا نکاح تو نہ ہو سکا، لیکن وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نوید صاحب کو اکثر اپنے گھر بلا لیا کرتی اور یہ بات اب محلے میں بھی عام ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نوید صاحب دن کے وقت ہی اس کے گھر آ گئے اور محلے کے کچھ لوگوں نے انہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب نوید صاحب کافی دیر تک واپس نہ گئے، پھر 2 نوجوان لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رفت نوید صاحب کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑی گئی۔ رفت گنہگار ضرور تھی، لیکن اس پر یہ نوبت معاشرے اور اس کے بھائیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہی آئی تھی۔ اگر اس کے بھائی اس کی شادی نوید صاحب سے کروا دیتے تو یقیناً رفت اور نوید صاحب پر کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات پہلے بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہے۔